کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت ملے. استغفار جو ہے نا صحیح بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں، یہ حدیث میں حدیث رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ٹھیک ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو صحیح. اس پر اللہ کا غضب نازل. صحیح. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اللہ. اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہ گئی. اللہ. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح. جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح. سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، صحیح. اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. کیا یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، جی ہاں جی ہاں یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، صحیح. 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، صحیح. اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے، جی یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہے. ہاں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے. صحیح. دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے سبحان. تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں صحیح. کہ اگر انسان یہ پڑھ لے صحیح. تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا، جی یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، جی یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، ایسے تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. واہ. بس اتنا. صحیح. اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، اچھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح صحیح. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ صحیح. حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ، سوائے اللہ کے. اللہ. یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت صحیح. الا باللہ. یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی یا ایک کو انفرادی. صحیح. اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے، صحیح. اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، الا باللہ. ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. کیوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح صحیح. تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا. واہ واہ. آپ اندازہ کریں، سبحان. آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں. صحیح صحیح. 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، صحیح. 6 نہیں تو 8. کیا بات. اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے نہیں. ایسے ہی. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ، اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے. خوبصورت. اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہے. کیا بات. تو اور یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی بالکل، اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا. اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا ہو.
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جوانی میں. صحیح. اور ہماری دادی بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ محی الدین بڑا ذکر کیا کرتا تھا. تو اس کے مختلف وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات اپنا ان کا تو طریقہ کار تھا. والد صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا. اچھا. تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا، لا حول ولا قوت. کیا کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، بس یہی. اصل میں یہ بات والد صاحب نے مجھے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ والد صاحب نے کبھی بھی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار، کوئی جاب نہیں کی. اچھا. نہ کوئی کاروبار کیا، صحیح، نہ کوئی جاب کی. صحیح صحیح. 16 بہن بھائی ہم تھے جن کو پالا ہے انہوں نے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا؟ ان کا آیا تھا، ان کا کاروبار کا خیال آیا تھا جوانی میں. پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا. ان کا جب یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ میں کوئی کاروبار کر لوں. تجارت کہتے ہیں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے بھی پسند تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پسند تھی، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بہت زیادہ برکت ہے. صحیح. کہتے میں سوچا کرتا تھا، کیا نہیں کبھی. تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا، کہتے ایک دفعہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا یوں کر کے دھڑ جو ہے وہ آدھا کر دیا گیا. اچھا. آدھا کر کے مجھ سے الگ کر دیا گیا. اچھا. اور اور میرا آدھا دھڑ الگ ہو گیا، لیکن میں باقی کا پھر بھی مکمل ہوں. یعنی وہ آدھا دھڑ الگ کر دیا گیا ہے اور میں پھر بھی مکمل ہوں. صحیح. اور مجھے خواب میں ہی بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ تیری دنیا ہم نے تجھ سے الگ کر دی ہے. جنت مانگتے تھے نا اللہ، تو ہم نے تجھ سے تمہاری دنیا الگ کر دی ہے. تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. اس سے پہلے خیال آتا تھا، کیا تو پہلے بھی نہیں تھا، اس سے پہلے خیال آتا تھا، اس کے بعد کبھی کاروبار کرنے کا خیال